بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، اور پھر فرمایا کہ یہ دن دنوں کا سردار ہے، اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ نے ان کو وفات عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ فرشتے مجھ پر درود پیش کرتے ہیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد، یعنی صحابی کا مقصد تھا کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین یعنی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یعنی کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار ہے، درود پاک کی کثرت کرو۔ پھر فرمایا کہ اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ جس دن آدم دنیا میں تشریف لائے تو وہ عید کا دن ہے، اور جو آدم کے بھی آقا ہے میرے آقا علیہ السلام، ان کی ولادت بھی تو عید کا دن ہوا۔ پھر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا کہ جمعے کے بارے میں کہ یہ دنوں کا سردار ہے، کہ اس دن یہ دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن اللہ نے آدم کو پیدا بھی فرمایا اور دنیا سے وفات بھی دی۔ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب 12 ربیع الاول جو ہے نا وہ عید ہے، تم عید مناتے ہو، اس دن اللہ کے رسول پیدا بھی ہوئے تو اس دن دنیا سے پردہ بھی تو کیا ہے، تو اب عید منائیں یا غم منائیں؟ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ اس دن یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، آدم پیدا بھی ہوئے وفات بھی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ پیدا ہونے کا تو جشن منایا جاتا ہے، نبیوں کے وفات کا غم نہیں منایا جاتا۔ بالکل بات واضح ہے۔ اور سب سے پیاری بات صحابی کا سوال کرنا کہ فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو فرمایا کہ اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ 3 دن میں انسان مٹی میں مل جاتا ہے، پھٹ جاتی ہے، جسم پھٹ جاتا ہے، زمین میں آہستہ آہستہ
مٹی میں مل جاتا ہے ایک عام انسان، لیکن نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ایمان کو تازہ کر دے۔ تو درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور ابو داؤد اور فی سنن کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر ہے 1007۔ توجہ، حضرت سیدنا ارزق بن قیس فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے امام نے نماز پڑھائی۔ حدیث کی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے امام تھے، اور وہ امام کون تھے؟ ابو رمسا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، اور انہوں نے بتایا امام نے کہ میں نے تمہیں جو نماز پڑھائی ہے اس کی مثل یا اس کی طرح ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ بھئی ایک امام ہے اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جیسے تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، ایسی نماز میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور عمر اگلی صف میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنی طرف کھڑے ہوتے، حضور نماز پڑھاتے، پہلی صف میں سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر اور عمر نماز پڑھتے، حتیٰ کہ ہم نے نماز پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرا، حتیٰ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی کو دیکھ لیا۔ اسے کہتے ہیں کہ حضور کی ذات میں مراقبہ کرنا۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر عمر سیدھی طرف کھڑے ہیں، جب ہم نے سلام پھیرا تو حضور نے سلام پھیرا، تو ہم نے سلام پھیرا، تو جب حضور کا چہرہ اس طرف ہوا، ہم نے حضور کے چہرے کا رخسار سفیدی دیکھ لی۔ پھر ابو رمسا کہتے ہیں کہ میری طرف پھرے، وہ بزرگ کہتے ہیں پھرے، تو جس نے پہلی تکبیر پائی تھی وہ ابو رمسا جو ہے نا، وہ اپنے نمازیوں کو حضور کی نماز کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرا تو ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا، اور جب حضور بھی نمازیوں کی طرف مڑ گئے تو ان امام صاحب نے بھی مڑ کر بتایا، ایسے مڑے۔ تو ایک شخص جو پہلی تکبیر میں نماز میں شامل تھا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جماعت ہو رہی ہے، جیسے ہی سلام پھرا ایک شخص کھڑا ہو گیا،
اور وہ اپنی نماز پڑھنے لگا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کھڑے ہوئے، اس نمازی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ اس کے کندھے ہلائے، فرمایا بیٹھ جا، کیونکہ اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ صرف اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ تھا۔ یہ سارے معاملات اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، عمر سے مخاطب ہوئے، اللہ تمہیں درستگی پہ رکھے۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد ہو کیا ہے؟ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز خود دعا ہے اور دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پورا ایک فرقہ ہے، سلام پھیرتے اٹھ کے نکل لیتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور جو لوگ دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ یار نماز تو خود دعا ہے۔ تو یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹھ جا۔ اچھا بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ ایسے تو بولیں گے یار دعا کیا کرو، دعا کیا کرو، لیکن سلام پھرتے ہوئے یا تو نکل لیتے یا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے ہی اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو تھے، ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ دو نمازوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ سلام پھیرا، دعا نہیں مانگی، پھر دوسری نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب اس حدیث کے تحت حضرت سیدنا مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات لکھتے ہیں۔ مفتی احمد یارقا نعیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسے بیٹھنے کا فرمایا، یعنی بیٹھ کر حضور کے ساتھ دعا مانگ۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے مسلمان دعا سے اٹھے تو بھی اٹھ اور نماز پڑھ، اور مسجد سے نکلنے میں جلدی نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، عصر اور فجر کے بعد تو سنتیں نہیں ہیں، سلام پھیرا، دعا ہوئی، گھر گئے، لیکن ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرض کے بعد کیا ہے؟ بقیہ نماز ہوتی ہے۔ تو مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جن فرائض کے بعد نوافل اور سنتیں ہیں، ان کے درمیان دعا کا فاصلہ کریں، فرض پڑھیں، دعا کریں، پھر بقیہ نماز پڑھیں۔ فرض اور نفل کو ملا کر پڑھنے سے ان کے دل سخت ہو گئے، کس کے؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کے، اور ہزاروں گناہ میں وہ مبتلا ہوئے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کے اس عمل کو دیکھ کر منع نہیں کیا، اور دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اے خطاب کے بیٹے، اللہ تمہیں مصیب رکھے، یعنی درستگی پہ رکھے۔ تم نے جو اس کو یہ تبلیغ کی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسا لوگوں کو سمجھانے والا بنائے۔ اور حضور کی یہ دعا تھی
کہ فاروق اعظم کی اتنی بڑی خلافت تھی، ہر طرح سے اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو درستگی پہ رکھا۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں دعا کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایسے ہی نہیں ہے، اور ایک نہیں ہے، متعدد حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے، فجر کی نماز پڑھتے ہی نکل جاتے تھے، میرے آقا نے ان کی پوچھ گچھ فرمائی، صحابہ نے ان کو روکا کہ بھائی حضور سے مل کے جاؤ، نماز پڑھتے کیوں نکل جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے اور اس کا کھجور کا درخت ہے اور اس کی شاخیں میرے گھر میں لٹکتی ہیں، ان شاخوں سے کھجوریں گرتی ہیں میرے گھر میں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کھجوروں کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ اٹھ جائیں میں جلدی سے گھر پہنچ جاتا ہوں تاکہ وہ کسی کا مال نہ کھائیں۔ اب ان کا معاملہ درست تھا، حضور نے ان کا عذر قبول فرما لیا ہوگا، لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب تو بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے کہ وہ بقیہ نماز ہی نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے گھر جا کے پڑھ لیتے ہو، لیکن یاد رہے یہ مسئلہ کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان میں تاخیر بھی منع ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے کیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام۔ یعنی مختصر سی دعا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے، پھر لوگ بقیہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ جو لوگ فرض کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں، آج ان کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یار سنت سمجھ کے نہیں تو جو لوگ بیٹھے ہیں اخلاقی طور پہ دعا کر لو۔ وہ ایک اہل حدیث کا بہت بڑا عالم ہے، کہنے لگا کہ یار مانا کہ سنت نہیں ہے لیکن لوگوں کی ضرورت سمجھ کے دعا مانگ لو۔ اپنے لوگوں کو سمجھا رہا تھا دعا کی۔ جنازہ پڑھ کے بھی لوگ دعا نہیں مانگتے۔ ایک جنازہ میں پڑھانے گیا، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جنازہ بھی دعا ہے۔ اللہ کے بندوں، جنازہ بھی دعا، نماز بھی دعا، لیکن اگر دعا کے بعد پھر دعا مانگ لی جائے تو رب سے مانگنے میں کیا اختلاف؟ اللہ سے مانگنے میں کیا اختلاف؟ اگر صرف نماز ہی دعا مانگ لیا جائے، حرم شریف آپ جائیں، کعبے کی دیوار کے ساتھ حتیم میں حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ جو شخص دعا مانگے 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مستجار باب کعبہ، یہ ایسے مقدس مقام ہے، متعدد مقام ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں دعا مانگی ہے۔ اگر نماز ہی دعا ہوتی پھر دعا کی کیا اہمیت رہتی؟ دعا جبکہ خود عبادت ہے، یعنی رب اتنا کریم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مانگے۔ وہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے نا کہ اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ دنیا کی دھر ہم گھومتے رہتے ہیں، تو میرا کام کر دے، تو میرا کام کر دے۔ اپنے رب سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، اس سے مانگے، گڑ گڑا کے رو رو کے اس سے مانگے، راتوں کو اٹھ کے مانگے۔ کوئی مسئلہ پھنس جائے
رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مانگے. یہ دنیا دار لوگ ہیں جن سے مانگنا انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ دھتکار دیتے ہیں، لیکن رب رب ہے. وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. اور ہمارے پاس وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اسی لیے ہم در در خوار ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی بارگاہ میں رو رو کر مانگنے کا سلیقہ آ جائے، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، اور ہم مانگنے والے بن جائیں. یقین مانیں، خلوص ہوگا، ہاتھ ہم چہرے پہ نہیں پھیریں گے، رب ہماری سن لے گا. تو پسند کرتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں دوں گا. تو اللہ رب العزت ہمیں رب کی بارگاہ میں مانگنے والا بنائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.